بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ ہے۔ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں اشارہ کیا گیا ہے اس واقعے کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک گاؤں میں اللہ رب العزت نے اپنا عذاب بھیجا۔ وہ اس طرح بھیجا کہ پورا گاؤں یعنی ایک علاقہ اپنے اپنے مکان میں ہی دب کر مر گئے۔ اللہ نے پورے گاؤں کو ویران کر دیا، ایک علاقے کو ویران کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت 20 سال کے تھے، ان کا عمر 20 سال تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کو ایک لڑکا اسی دن ہوا تھا۔ ان کی بیوی بھی 20 سال کی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک علاقہ تباہ ہو گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا۔ پہلے چھت گرا، پھر دیوار میں دب کے سارے ختم ہو گئے، چٹیل میدان کے جیسا ہو گیا، ایک بھی نہیں بچا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانا پانی ساتھ لیا اور ایک سواری پر بیٹھ کر دیکھنے کے ارادے سے کہ دیکھیں کیا حال ہے اس گاؤں کا، اس علاقے کا، روانہ ہوئے۔ آپ گاؤں کے قریب پہنچے تو دور سے ہی دیکھا، حیرت میں پڑ گئے، ایک جگہ رک گئے۔ نبی تھے، یقین تو مکمل تھا، یقین میں کوئی کمی نہیں تھی، شک و شبہ نہیں تھا۔ معلوم تھا کہ اللہ رب العزت مردے کو زندہ کریں گے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن ان کے ذہن و دماغ سے نکلا کہ یا اللہ، یہ پورا گاؤں علاقے کو تو نے تباہ کر دیا ہے، پتہ نہیں اس کو کب اور کس طرح تو آباد کرے گا۔ یہ بات ذہن میں آئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، سو گئے۔ قرآن کے اندر آیا ہے کہ 100 سال تک سوئے رہے۔ جی، حضرت عزیر علیہ السلام جو سوئے تو 100 سال تک سوئے رہے۔ کھانے پینے کا سامان، پانی اور کھانا بغل میں رکھا، اور جس سواری سے گئے تھے اس سواری کو باندھ دیا اور سو گئے۔ اللہ نے 100 سال سلا دیا۔ 100 سال کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھ رہے ہیں کہ کھانا جو لے کر کے آئے تھے وہ موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، کپڑا بھی گندا نہیں ہوا ہے، جیسے تھے ویسے ہی ہے۔ اور نگاہ اٹھا کے دیکھا اس گاؤں کے طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ ابھی تو سونے سے پہلے ان کے سمجھ میں آئی کہ پورا ویران تھا، اور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور پورا گاؤں آبادی کے جیسا ہے۔ حیرت میں پڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے عزیر، آپ کتنے دیر سوئے؟ تو کہا کہ یا اللہ، 1 دن یا اس سے بھی کم، آدھے دن۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ 1 دن اور آدھے دن نہیں سوئے، آپ تو 100 سال سو گئے۔ دیکھتے ہیں کہ میرا کھانا اور پانی بھی ویسے ہی ہے، کپڑا بھی گندا نہیں ہے، لیکن جو سواری تھی وہ خچر، وہ دیکھ رہے ہیں، یا گھوڑا، جو بھی سواری رہے، تو دیکھ رہے ہیں
حمار کا لفظ ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ سواری نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا کیا کہ یا اللہ ہماری سواری کو بھی تو دے دے. چنانچہ 100 سال کا مرا ہوا جانور جس کا نام و نشان نہیں تھا، ہڈی وغیرہ بھی چونا کے شکل میں ہو گیا، اللہ رب العزت نے ان کے سواری کو زندہ کر دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کھانا پینا سب ساتھ تھا. آپ اس سواری پر سوار ہو کر گاؤں کے طرف روانہ ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. یقین تو پہلے سے تھی. کہا کہ یا اللہ تو نے 100 سال ہم کو سلا دیا، اب معلوم پڑ رہا ہے کہ ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے. نکلے وہاں سے تو آپ اپنے گاؤں کے طرف چلے، تو گاؤں کا بھی نقشہ الٹ پلٹ ہو گیا. 100 سال پہلے کا نقشہ اور ابھی کا نقشہ. جب حضرت عزیر گاؤں کے طرف چلے تو اب ان کو راستہ بھی معلوم نہیں ہو، پوچھنا پڑا. پوچھتے ہوئے جب گاؤں میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عزیر کا گھر کون ہے؟ تو لوگ بتانے لگے یہ بہت زمانے کی بات کر رہے ہیں. عزیر علیہ السلام تھے، وہ 100 سال ہو گیا، ان کے بیٹے پوتے وغیرہ ہیں. بہرکیف پتہ لگاتے ہوئے بوڑھے لوگوں سے معلوم کرتے ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر پہنچے. ان کی بیوی بھی زندہ تھی، بیٹا 100 سال کا ہو گیا. لیکن حضرت عزیر ویسے ہی 20 سال کے نوجوان ہی تھے. اللہ نے جو 100 سال سلایا تو ان کے عمر کو نہیں بڑھایا، 100 سال گزار دیا، لیکن جیسے تھے کپڑا بھی تازہ، کھانا بھی تازہ، پانی بھی تازہ. حضرت عزیر علیہ السلام پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد بیوی کو بلایا، اپنا کچھ نشانی بتایا. یقین ہو گیا لوگوں کو، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. یقین ہو گیا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں. مورخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ ہم جوان ہیں، ہماری بیوی کو بھی دوبارہ جوانی دے دے. اللہ رب العزت نے ان کو بھی جوانی دے دیا. تو بیوی 20 سال کی، شوہر 20 سال کے، اور بیٹا 100 سال کا. جی یہ تاریخی بات ہو گئی. اس سے اللہ رب العزت انسانوں کو یہ ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو کہ ہم 100 سال کے مردے کو کس طرح زندہ کرتے ہیں. قبر سے جب قیامت کے دن لوگ نکلیں گے تو اس وقت بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ لوگ سوچیں گے ہم ایک دن سوئے یا آدھا دن سوئے. پتہ نہیں چلے گا. یہ مدت دراز گزرا ہے اور ایک زمانے تک ہم سوئے رہے ہیں، یہ پتہ نہیں چلے گا. جی جو اللہ والے ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا، وہ تو ایک دم میٹھی نیند سوئیں گے، دلہن کی طرح سے سو جائیں گے. لیکن جن کا حشر برا ہوگا، جو سجین میں ہوں گے، ان کو تو بہت معلوم پڑے گا، چونکہ اس پر تو عذاب ہوتا رہے گا. لیکن جو علیین میں ہوں گے وہ تو میٹھی نیند سوئے رہیں گے، اور جب وہ قیامت کے دن جاگے گا تو معلوم پڑے گا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن سوئے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سب
قصے اور واقعات جو بیان فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا ہے کہ لوگوں کا یقین مضبوط ہو جائے اللہ جب چاہے جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ وہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ مردے کو 100 سال مرے 100 سال کے مرے ہوئے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا، 100 سال گزر گیا اور اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو تم تو سوچ رہے تھے کہ یا اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا اس گاؤں کو جس کو تو نے تباہ و برباد کیا، چونکہ اس قوم نے نبی کی بات نہیں مانی، منمانا زندگی گزاری۔ اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا اور بڑی بڑی بلڈنگ بنائی ہوئی تھی یہ قوم، اپنی ہی بلڈنگ اپنے ہی گھر میں چب کے دب کے ختم۔ اللہ اگر چاہے اس طرح کا عذاب اللہ نے کئی موقع سے کسی قوم پر پتھر کی بارش، کسی کو آندھی طوفان میں ہلاک کیا اللہ نے، اور کسی کو زلزلہ میں ہلاک کیا۔ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی سونامی اور زلزلہ، یہ سب جو اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل میں ڈالتا ہے تو علاقہ کا علاقہ، گاؤں کا گاؤں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب دنیا میں انسان قانون قدرت کو توڑتا ہے اور گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تربیت دیتے ہیں عذاب ڈال کر۔ اللہ تربیت فرماتا ہے اپنے بندوں پر عذاب ڈال کے کہ ہمارے عذاب کو دیکھو، کم سے کم اس عذاب کے بعد بھی سنبھل جاؤ۔ اگر اس کے بعد انسان نہ سنبھلے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب واقعے سے سبق سیکھنے کا موقع عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ پر یقین اور ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔